شاہی سواری آپ کو دی گئی، بیل گاڑا، آپ کا خادم اس کو چلاتا، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چلتے چلتے سابرمتی ندی پر آئے، ہے نا، اس کو آج کہتے ہیں ریور فرنٹ، ٹھیک ہے، اور یہ سابرمتی ندی نے نہ جانے کتنے ولیوں کو دیکھا ہے، نہ جانے کتنے ولیوں کی کرامت کا ظہور ہے اس کے دامن میں۔ اس کے کنارے پر آپ کو بہت سارے اہل اللہ کی کرامتیں ملے گی۔ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہنشاہ گجرات شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو وہ نام ہے جو میں جانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کئی اہل اللہ نے اس کے کنارے پر وضو کیا ہے۔ تو سابرمتی ندی کا کنارہ بڑا مبارک کنارہ ہے، بڑا ادب کے لائق ہے، لیکن بدقسمتی سے آج اس کو بے حیائی کا اڈا بنا دیا گیا ہے، بدقسمتی سے، اور اپنے تو اپنے، غیر تو غیر، اپنے بھی اب وہاں بے حیائی کرنے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دکھ کی بات ہے نا۔ مسلمان نوجوانوں کو دیکھو، مسلمان بچیوں کو دیکھو تو ریور فرنٹ سابرمتی ندی کے کنارے بد نگاہی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آنکھوں کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، حرام کام کثرت کے ساتھ آپ کو اس کنارے پر ملے گا۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو حضرت سید امام الدین قطب زمان عرف امام شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ خادم کے ساتھ کنارے پر آئے۔ اس وقت ندی کا پانی بڑے زور و شوروں پر تھا، یعنی پانی بہت کثرت کے ساتھ ندی میں موجود تھا۔ حضرت کو جانا تھا ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف، تو جو ملا ہوتا ہے نا کشتی چلانے والا، حضرت نے اس سے بات کی اور کہا کہ ہمیں اس کنارے پر لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ انتظار کریں، جب اور لوگ آ جائیں گے تو پھر آپ سب کو میں بٹھا کر کے اس کنارے سے اس کنارے لے جاؤں گا۔ حضرت بیٹھے اور کافی دیر انتظار کیا، لیکن جب وقت بہت زیادہ ہو رہا تھا تو پھر حضرت نے کشتی چلانے والے سے کہا کہ آپ ہم دونوں کو اس پار چھوڑ دیں، ہمیں بڑی دیر ہو چکی ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ اب اس کو جب حضرت نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ کہا تو وہ کہتے ہیں نا، انسان کے پاس ایک مزاج ہوتا ہے، انسان ایک اپنی انا خود رکھتا ہے، اور بعض مرتبہ اپنی انا کی وجہ سے بہت بڑا خسارہ بھی اٹھاتا ہے، بہت بڑا نقصان بھی اٹھاتا ہے، بہت بڑی تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بڑے لوگ کہتے ہیں انا والا فنا ضرور ہوتا ہے، انا والا فنا ضرور ہوتا ہے، اور جو انا نہیں رکھتے، جو جھکتے گئے، اللہ خود انہیں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ ہمیں انا سے بچائے، فنا سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ اب حضرت نے جب کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، ہمارے چلنے کا وقت قریب ہے، آپ ہمیں لے جائے اس کنارے، وہ غصے میں آیا، اور غصے میں اترا کر اس نے کہا اچھا آپ کو دیر ہو رہی ہے تو آپ کے پاس سواری ہے تو صحیح۔ ان کا جو بڑد گاڑا تھا، بیل گاڑا جو تھا، اس کی طرف اشارہ کیا، آپ کے پاس سواری تو ہے، اب چلے جائیں اسی کو لے کر۔ اللہ اکبر! اللہ کے ولی کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، مگر کوئی چھیڑ دے نا پھر اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ حضرت کو جلال آیا، حضرت نے اپنے خادم سے کہا چلو، فرمایا چلو۔ کہا کہاں چلنا ہے؟ کہا سواری پر بیٹھو نا۔ حضرت بھی بیٹھ گئے، خادم سے کہا
بیل کو چلاؤ. کہا حضرت بیل پانی کی سواری نہیں ہے، بیل پانی میں جائے گا تو ڈوب جائے گا، آپ بھی ڈوب جائیں گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے، سواری بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. آپ نے فرمایا ہم نے کہا چلو تو پھر چلو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے. حضرت قطب زمان سید السادات حضرت امام الدین عرف امام شاہ بابا نے فرمایا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں چلو تو پھر چلو. اب آپ کے خادم نے جب سواری کو ہانکا، بیل چلا، اور جب آپ کی سواری نے پانی پر قدم رکھا، جب پانی پر قدم رکھا تو دنیا کو ہزاروں سال پرانا وہی دور موسیٰ نظر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو لے کر چل رہے تھے، پیچھے نمرود کا لشکر تھا، چلتے چلتے دریا آ گیا. آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے امتیوں نے کہا اے پیغمبر موسیٰ، اب نمرود سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، نمرود ہمیں مار دے گا، نمرود ہمیں ختم کر دے گا. مگر اللہ کے نبی نے اپنے نورانی عصا کو اٹھایا. حضرت موسیٰ نے جب سمندر کے پانی پر اپنے عصا کو مارا تو کیا ہوا؟ سمندر میں رستہ کھل گیا، سمندر میں رستہ ہو گیا. حضرت موسیٰ اپنے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو لے کر بیچ دریا سے چل کر گزر گئے، بیچ دریا سے چل کر گزر گئے. پیرانا کی سرزمین پر مولا کائنات کا یہ شہزادہ جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو وہی ہزاروں سال موسیٰ علیہ السلام کے نظارے کو سارے دیکھنے والوں کو پھر دہراتا ہے اور بتاتا ہے اسی سابرمتی ندی میں رستہ بنا، پانی کھل گیا، رستہ بن گیا. اور پھر خادم سے کہا چلو، فرمایا چلو، سواری چل رہی ہے. اللہ اکبر. وہ جو کشتی چلانے والا تھا نا، پیچھے پیچھے چمتکار کو نمسکار کرتے ہیں لوگ، لالچ کے پیچھے بھاگتا ہے انسان. مگر بعض مرتبہ لالچ دین میں ہو نا، شریعت کی ہو تو لالچ پھر بڑی اچھی ہوتی ہے. اس سے مراد نیکی، ایمان، تقوی، پرہیزگاری، آگے نکل جانا، آگے نکل جانا، کسی کو آگے بڑھنے مت دینا. ہمارے ہاں جب نماز کی صفیں بنتی ہے نا تو لوگوں کو اگلی صف میں آتے موت آتی ہے، معاف کیجئے گا، کہتے پیچھے کھڑے رہو اور جتنی جلدی امام سلام پھرائے سب سے پہلے میں بھاگوں مسجد سے، ہے نا، یہی نیت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے میں چلا جاؤں مسجد سے. اللہ اکبر. جبکہ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام کے جتنا قریب ہو نا ثواب اتنا زیادہ. پہلی صف والوں کے لیے جو ثواب ہے دوسری والے وہ حاصل نہیں کر سکتے، دوسری والے جو حاصل کر سکتے وہ تیسری والے کو نہیں مل سکتا. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ہم تو نیکیوں میں اوروں کو جب صف بنتی ہے تو دوسرے کو دھکا لگاتے ہیں، تو آگے جا، تجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، تجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا وہ سارے جتنے تھے نا سب دیکھ رہے تھے، سب آئے، سب آئے. کہ حضرت کلمہ پڑھاؤ نا، مسلمان ہونا چاہتے ہیں. سب کو کلمہ پڑھائے اور دائرہ اسلام میں داخل فرمایا. یہ ہے حضرت امام شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ.